آج کلام کی بڑی خوبصورت تیاری کی گئی تھی مسا کے تعلق سے، تو وہی ہم سنائیں گے کہ ہمیں مسا کیسے مل سکتا ہے، مسا کی برکت کیسے مل سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے، مسا کو لینے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ مسا لیں گے؟ بالکل نہیں لیں گے۔ اچھا چلیں، وہ تو ٹھیک ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ تو بالکل نہیں لے سکتے نا، کیونکہ اپنے گھروں میں ریسٹ فرما رہے ہیں۔ لیکن آپ جو چرچ کے اندر آئے ہیں، آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ میں مسا لوں یا برکت لوں، تو اس کے لیے ہمیں بائبل مقدس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ دوسرا سلاطین نکال لیجئے گا، خدا کے کلام میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے دوسرا سلاطین۔ یہ جو ٹھکر کی آواز آ رہی ہے اس کو ٹھیک کریں۔ دوسرا سلاطین، اس کا دوسرا باب، دوسرا سلاطین دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ آئیے مکمل طور پر غور کرنا ہے۔ دوسرا سلاطین دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ کا مطالعہ کریں گے خدا کے کلام میں سے۔ بچی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پڑھنے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت مبارکہ کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ خدا ان کا کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص و خاص برکت ہو۔ سب کہیں خدا کا شکر ہو، ہاللیلویہ۔ سب کہیں خدا کا۔ بائبل اپنی کھول کے رکھیے گا، یہ آیت ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ سے 1 by 1 ورس پڑھنی پڑے۔ الیشا کون تھا؟ ہاں جی، الیشا کون تھا؟ جلدی بتائیں گے جتنے بائبل مقدس پڑھنے والے بچے ہیں۔ الیشا کون تھا؟ ابھی بولا ایلیا کا شاگرد۔ کوئی بات نہیں سر، کیا کون تھا؟ ایلیا کا شاگرد۔ خدا کا۔ اور الیشا کا کیا تھا؟ الیشا ایلیا کا کیا تھا؟ شاگرد تھا۔ اب یہ دونوں استاد اور شاگرد تھے، یہ دونوں استاد اور شاگرد تھے، لیکن اس شاگرد کے اندر جو ایک طلب ہے نا وہ الگ قسم کی ہے۔ یہ الیشا کی زندگی پر غور کریں تو یہ کسی غریب خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہسٹری بتاتی ہے، بائبل بتاتی ہے یہ امیر ترین شخص تھا، کھاتے پیتے گھر کے اندر سے اس کا تعلق تھا۔ الیشا جو تھا وہ ایک اچھے خاندان سے ریلیٹڈ تھا، ایک اچھے خاندان کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن کیا خوبصورت اور عمدہ بات ہے، برکت بات ہے کہ وہ جو ایلیا کا کیا تھا؟ شاگرد تھا۔ اور ایلیا، بائبل مقدس ایلیا کے بارے میں کہتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ آگ کا نبی کہلایا گیا۔ کون سا نبی؟ آگ کا نبی، کیونکہ اس نے آسمان سے آگ مانگی اور زمین پر آگ آ گئی۔ اس نے دعا کی تو آج جیسے صبح بارش ہوئی ہے، لیکن اس نے اپنی دعا سے کہا کہ 3.5 برس تک، 3.5 سال تک اس روح زمین کے اندر بارش نہیں ہوگی۔ میں نے دعا کر دی ہے، میں نے آسمان کو بند کر دیا ہے۔ جب تک میں دعا کر آسمان کو دوبارہ نہ کھولوں تو آسمان نہیں کھلے گا، آسمان نہیں کھلے گا۔ یہ ایلیا ہے اور یہ اس کا شاگرد ہے۔ اب جو ایلیا کرتا تھا وہ شاگرد دیکھتا تھا، ایلیا معجزہ کرتا تھا تو شاگرد ساتھ رہتا تھا، ایلیا مردوں کو زندہ کرتا تھا تو الیشا ساتھ رہتا تھا۔ یعنی کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ساتھ ساتھ تھا، اور جو استاد کرتا وہ ایلیا اور وہ الیشا دیکھتا رہتا۔ لیکن وقت آنے پر، ٹائم آنے پر وہ کہتا ہے کہ اب میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تجھے اپنے پاس بلا لینا ہے۔ اب وہ
کیا کہتا ہے. اس کی ایک ڈیزائر ہے, اس کی ایک خواہش ہے, اس کی ایک تمنا ہے, اور ہر شاگرد کی کوئی نہ کوئی تمنا اپنے استاد سے ضرور ہوتی ہے. اب اس کی تمنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب میں پار جاؤں گا, اور یہاں پر کہ جب وہ پار چلے گئے تو اس نے اس سے پوچھا, استاد نے اپنے شاگرد سے یہ پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے, بتا میں تیرے لیے. اب اس نے آگے سے کیا جواب دیا کہ مجھے تیری روح کا دگنا مسا چاہیے. اب یہ جو بات علیشا نے کی ہے, یہ جو سوال علیشا نے ایلیا سے کیا ہے تو یہ مشکل. اور اس نے خود کہا, اس نے کہا سوال تو تیرا بڑا زیادہ مشکل ہے, کام تو نے بہت زیادہ مشکل مانگ لیا ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. اب ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے, تجھے اگر میری روح کا دگنا مسا, اگر تجھے میری روح کی دگنی برکت, جو برکت نعمتیں میرے پاس ہے, تجھے اگر دگنی چاہیے تو سن, ایک کام تجھے کرنا پڑے گا. جس روز میں آسمان پر اٹھا لیا جاؤں گا, اگر تو نے مجھے جاتے ہوئے آسمان پر دیکھ لیا, میری چادر اگر تیرے اوپر آ گئی تو سوچ لینا تجھے روح کا دگنا ملے گا. ہاللیلویا, تجھے روح کا. اب یہاں پر مجھے یہ بتائیں, ایلیا نے کوئی ڈیٹ دی, ایلیا نے کوئی دن دیا, ایلیا نے کوئی مہینہ دیا, ایلیا نے کوئی ٹائم دیا اس کو کہ میں اگلے اتوار صبح 10 بجے دیکھ یہاں سے اٹھا لیا جاؤں گا تے تو منو دیکھ لیا تے تینوں میرے لکھا ہی نہیں ہے کہیں بھائی. اس نے کہا جب تو نے مجھے, جب جاتے ہوئے, رات بھی ہو سکتی ہے, صبح بھی ہو سکتی ہے, دوپہر بھی ہو سکتی ہے, کوئی ٹائم نہیں دیا. اب یہ بات استاد نے کہہ دی, یہ بات استاد نے اپنے شاگرد کو کہہ دی, کہ شاگرد جا کے رضائی لے کے سو گیا. شاگرد لے کے جا کے رضائی انہیں کہہ لیا, استاد نے کہہ دیتا ہے کہ دگنا مل جائے گا, ہن سو جاؤ روٹیاں کھا لیں, ہن سو جاؤ چاہ پی کے, ہن کھا کے بوتلا کھا کے ڈاوتا وزٹ کر کے ایلڈر صاحب, ٹیکر صاحب, کوائر جننے بھی نے ہن عبادت ہو گئی ہے, چول کھا لے نے تے جا کے سو جاؤ ہن, کیونکہ پادری صاحب نے کیا دیتا ہے, دگنا مل گیا تو دگنا نہیں. اس نے کہا اگر تو نے مجھے جاتے دیکھ لیا, ایسا وفادار شاگرد, ایسا ایماندار شاگرد, ایسا بھوکا اور پیاسا شاگرد, وہ اپنے استاد کے ساتھ رہا. استاد ستا سی تے او جاگن دیا ہے, استاد جا رہا ہے تے او اودے پیچھے ہے, کیونکہ علیشا جانتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت یہ ٹائم آ جائے کہ ایلیا چلا جائے تے جے میں نہ دیکھیا تے میں نے برکت ملنی نہیں. برکت کا بھوکا تھا, لگن میں رہا, تار میں رہا, دیکھتا رہا, سوتے کو دیکھتا تھا, کھانا کھاتے کو دیکھتا تھا, باہر آتے جاتے دیکھتا تھا, اور اپنے استاد کے ساتھ رہتا تھا, کیونکہ اسے روح کا کیا چاہیے تھا, اسے روح کا کیا چاہیے تھا, مسا دگنا چاہیے تھا. آج چرچ کے اندر آپ کو آنے سے مسا ملے گا, آپ چرچ کے اندر آنے سے آپ کو برکت ملے گی, آج آپ کو کلام سننے سے آپ کی زندگی بدلے گی, آج آپ روزہ رکھیں گی خدا آپ کو برکت دے گا, آپ روزہ رکھیں گے خدا آپ کے چھوئے بندھن توڑے گا. صرف 2 گھنٹے آنے سے برکت نہیں ملتی, برکت لینے کے لیے مہینہ خدا کے قدموں میں جھکنا پڑتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ الرٹ رہا, یہ ہر وقت یہ اس کی تاڑ میں رہا کہ میرا استاد کہیں چلا نہ جائے. آج کے شاگرد پر غور کریں, آج کے ایماندار پر غور کریں, آج کے لیڈر پر غور کریں. آج کا شاگرد کیسے وفاداری کے اندر ہے, آج کا شاگرد کیا ایسے بھاگ کر اپنے استاد کے ساتھ رہتا ہے, آج کا شاگرد کیا بھاگ کر اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے. سوری سے میں آپ کو نہیں کہہ رہا, لیکن اس پوری دنیا کے اندر, ملک پاکستان کے اندر, ہر جگہ کے اندر آج 4 دن اگر شاگرد پادری صاحب کے ساتھ جاتے ہیں تو 6 مہینے بعد کہتے ہیں اسی آپ استاد بن گئے, اسی آپ کی بن گئے ہیں. ہن پادری صاحب سانوں تہاڈی ضرورت ہے, کیونکہ اسی ادھے تو زیادہ برکت اب بھائی نبی کے ساتھ ہے, بھائی
بھائی نبی اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, یہ نبی کا شاگرد ہے. آپ تو کسی پاسبان کے شاگرد ہوں گے, آپ تو کسی مبشر کے شاگرد ہوں گے, آپ نے تو چند دن کوئی کتابیں پڑھی ہوں گی, لیکن ایسا نبی جو آسمان کو حکم دیتا ہے بند ہو جاتا ہے, ایسا نبی آسمان کو حکم دیتا ہے کھل جاتا ہے, ایسا نبی جو 450 جادوگروں کو چلا کر بھسم کرتا ہے, یہ اس نبی کے ساتھ رہتا ہے. لیکن پھر بھی کہتا ہے استاد میں تیرے کو لگانا ہے, استاد میں نے تیرے سے لینا ہے, تیری روح کا دگنا مسا مجھے چاہیے. تو روح کا دگنا مسا فرمانداری کے اندر ہوتا ہے, روح کا دگنا مسا وفاداری کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے روح کا دگنا مسا نہیں ملتا. اور یہ وفادار رہا, یہ وفادار شاگرد نکلا, یہ ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور بائبل بتاتی ہے کہ جب ایلیا کھانا کھاتا تھا, جب ایلیا ہاتھ دھونے کے لیے جاتا تھا, تو یہ اس کا شاگرد کیا کرتا تھا, ایک ٹاول لیتا تھا اور پانی لیتا تھا اور ڈبہ کے اندر اس کے ہاتھ دھلواتا تھا, پھر اپنا ٹاول اس کو دیتا تھا, وہ اپنے ہاتھ کو صاف کرتا تھا. جس ٹیبل پر وہ کھانا کھاتا تھا الیشا اس ٹیبل کی پیروائی کرتا تھا, وہاں پر چیزیں پرووائڈ کرتا تھا, اپنے استاد کا خیال رکھتا تھا. اس لیے استاد نے کہا کام تے مشکل بن گیا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جے تو ایج وفادار ہے, جے چاندیاں دیکھ لیا تے تینوں روح دا دگنا مل جائے گا. ہاللویا. پھر اس نے لیا کہ نہیں لیا, لیا کہ نہیں لیا, تے ساڈے کو جڑا ہے گا وہ بھی نکل جاتا ہے. انجی ہے نا, 4 قدم گیر سمان رہتی, پھڑ دو 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 لائی دی. تے 2 مہینے بعد ایسا پتہ نہیں کی ہوتا ہے, گیر زبان تے دل ہی نہیں کرتا. اور دل تیرا کیویں کرے, دل تیرا کتے ہو لگ گیا, دل تیرا کیویں کرے, تیری سوچ ہی بدل گئی ہے. اس کی سوچ نہیں بدلی, اس کا دھیان نہیں بدلا, اس نے استاد کی بات کو فالو کیا. اس نے کہا میرے استاد نے بولا اگر میں نو جاندیا دیکھ لیا تو میں روح دا کی لینا ہے دگنا. تو کیا لکھا, جب وہ اس پار گئے. آپ کو پتا جب اس پار گئے تو ایلیا نے اپنی چادر کو کیا کیا تھا, اس پانی کے اندر دریائے یردن کے اندر اپنی چادر کو مارا اور پانی کے کیا ہو گئے, اور وہ اس پار چلے گئے. پانی پھر کیا ہو گیا, بند ہو گیا. پھر جب ایلیا کا وقت آیا, آہستہ آہستہ آندھی نے, اندھیروں نے اور بادلوں نے ایلیا کو اٹھانا شروع کر دیا. تو پھر الیشا کیا کر رہا ہے, انہوں نے دیکھا دیا, الیشا نے کی کر دیا, دیکھا دیا, نے کیا لے وہ وقت پورا ہو گیا جڑا میرے استاد نے کیا سی, وہ ٹائم آ گیا جڑا میرے استاد نے کہا تھا. پھر آہستہ آہستہ ایلیا جو ہے وہ آسمان کی طرف چلا گیا. جیسے ہی ایلیا تھوڑا سا اوپر گیا تو جو چادر تھی نا جو اس کے کندھے پر تھی وہ زمین پر گری اور سیدھا الیشا کے اوپر آ کر گر گئی. تو جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا, وہ کمٹمنٹ تھی جو پوری ہو گئی, جو استاد اور شاگرد کی زبان آپس میں کی گئی تھی وہ پوری ہو گئی. لیکن اس پوری لسٹ کے اندر, اس پوری سٹوری کے اندر, اس پورے مسئلہ کے اندر استاد نے تو کہہ دیا لیکن وفاداری الیشا کی نکلتی ہے. چادر انہیں ادھر رہی ہے جی اپنی وفاداری سے یاد ہے, کیونکہ استاد نے کہا جی تو مینوں دیکھ لے. استاد نے 2 گلاں کر کے گل ختم کرتی. اگوں کوشش وہ دے شاگرد یعنی کہ الیشا کی رہی, دیکھ بھال کرتا رہا, کھانا کھلاتا رہا, ٹانگیں دباتا رہا, ساتھ ساتھ رہا, راتوں کو جاگتا رہا. پتہ نہیں کتنی دیر بعد الیشا گیا ہوئے گا, پتہ نہیں کتنے ٹائم تے ایلیا گیا ہوگا. تے الیشا ہر وقت دا کی رکھدا ہوئے گا, دھیان. تے کسی کال کریے نا, ایلڈر صاحب وزٹ کرنا ہے, اوہو پادری صاحب گل نہیں کر لیندے, کیوں مہمان آندے. اچھا بھائی صاحب طبیعت نہیں تھی تو کیا آپ دگنا لیں گے, کیا ہے آپ کے پاس, اس طرح دگنا نہیں ملے گا. فرماداری کے ساتھ آپ کو, اور میں یہ نہیں کہتا آپ پاسبانوں کی فرماداری کرے, میں یہ کہتا ہوں جو پاسٹروں کے پاس ہے نا اور وہ خدا کا کلام ہے اس کی فرماداری کرے. اگر بھی پاسٹر آپ کو بلاتا ہے اپنے گھر کے کام کرنے کے لیے آپ نہ جائیں. اگر بھی پاسٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آ کے میرے 4 چگلیاں کر لا, نہ جاؤ. اگر بھی پاسٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ بیٹھ کر کوئی اس طرح کی باتیں کریں تو نہ جاؤ. اگر بھی پاسٹر کہتا ہے کہ آؤ پارک میں گھومنے جائیں تو نہ جائیں. لیکن اگر کوئی پاسٹر یہ کہتا ہے ایلڈر
ٹکر ٹکر ایماندار اٹھ بدلو نکالنی ہے اٹھ روح بچانی ہے نہ طبیعت دیکھے نہ رشتے دیکھے نہ خاندان دیکھے خدا کا کلام دیکھے دگنا مسا پائیں گے ہاللیلویہ اس نے اپنے استاد کی بات کو فالو کیا کیونکہ استاد نے مسا کی بات کی تھی کیا بات کی تھی استاد نے مسا اس نے کہا تجھے میری روح کا دگنا ملے گا لیکن تب جب تو مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لے گا آ گیا وقت آ گیا ٹائم آ گیا الیشا کا وقت چلا گیا ایلیا آ گئی چادر نیچے وہ چادر پہلے استاد نے ماری تو دو حصے ہو گئے وہ چادر جب دوبارہ الیشا کے اوپر آئی تو الیشا نے دیائے یرتن کے اندر جانا تھا الیشا نے پھر سے وہ چادر ماری اور رستہ بننا شروع ہو گیا ہاللیلویہ رستہ بننا شروع ہوا اور الیشا وہاں سے کیا ہو گیا گزر گیا انہوں آئیڈیا ہو گیا کہ میرے دلوں دا دگنا مسا میرے دلوں دی طاقت ایتھے کوئی چیز ایڈ کرنا چاہوں گے تہاڈے واسطے جب اس کے پاس روح کا دگنا مسا آیا نا یہ اپنے سے باہر نہیں ہوا یہ اپنے آپ سے کیا نہیں ہوا باہر سن لینا ایمانداروں وچ پادری مران بھی سن لے اپنے واسطے کمبلی کرنا تو بھی سن جا یہ میرے لیے بھی جب روح کا دگنا آیا یہ پھر بھی وفادار رہا عاجز رہا حلیم رہا اب یہاں کیا ہوتا ہے اگر ہمیں خدا نے پاک روح دے دیا ہے اگر ہمیں خدا نے روح دے دی ہے اگر خدا نے ہمیں ہیلنگ کی برکت دے دی ہے اگر خدا نے ہمیں شفا کی باتیں دے دی ہے تو ایتھے کی ہوتا ہے ایتھے ٹکٹاں لگنا شروع ہو جاتی ہے ایتھے کی ہوتا ہے ایتھے فیسا لگنا شروع ہو جاتی ہے پادری صاحب نے ملنا ہے تے اپوائنٹمنٹ لینی پائے گی پاسٹر صاحب نے ملنا ہے اچھا کنی دیر بعد اینے بجے آنا نو بھائی آپ کا نہیں ہے یہ جو مسا آپ کے اندر ہے یہ آپ کا نہیں ہے یہ جو مسا میرے اندر ہے یہ میرا نہیں ہے یہ مسا میرے آسمانی باپ کا ہے اور یہ سن کر تمہیں مفت ملا ہے تم کیا کرنا ایتھے مجھ سے مفت مانگنی ہے ایتھے ایسے ایسے لوگ میں ویکھے نے تیل دے پیسے لے دا تے پانی دے دعا کرن دے پیسے لے دا تے جیڑا بھی بیمار ہے او دے پیسے دعا کرن دے پیسے لے دا اندر کو تے دگنا آ گیا اندر کو کی آ گیا اگر مثال کے طور پر ایلیا نے 5 مردے زندہ کیے تے دگنے دا اندر کی بنے گا کہ 10 انہیں کتنے ہوں گے 10 مردے کیونکہ دگنا نا ملٹی پلائی دگنا ہو گیا اگر ایلیا نے جو بڑے بڑے کام کیے ہیں تو الیشا نے اس سے زیادہ بڑھ کر کام کیے ہیں تو میرے بھائی میری بیٹی اگر تو بھی چاہتی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا مسا چاہیے ہمیں خدا کی انائٹنگ چاہیے تو انائٹنگ تب ملے گی جب آپ فرماداری کے اندر ہوں گے برکت تب ملے گی جب میں اور آپ خدا کے فرماندار رہیں گے یہاں پر سسٹم چینج ہے ہماری سوچ بدلتی نہیں ہے ہمارا دھیان بدلتا نہیں ہے ہمارا طریقہ بدلتا نہیں ہے منہ چ چگلیاں تے لینا مسا منہ چ گلاں لینا مسا منہ چ گالاں تے لینا مسا ایڈیاں ایڈیاں لڑائیاں دیاں گلاں تے لینا مسا تے منہ دے وچ دگل تے لینا مسا تے مسا انج نہیں ملتا مسا ملن واسطے تانوں فرمانداری چاہنا پے گا عاجز ہونا پے گا ایتھے قواعد کو کھڑا کر کے ویکھ لو مار گیت لے دے مارتے سارے ایک ختم نہیں ہوندا نال دوسرا بھی شروع کر دیندیاں نے تے مسا کتھے ہے مسا تو ایسا نہیں آئے گا نا گیت سٹارٹ کرنے سے مسا نہیں آئے گا میں کہنا وا جے توار نو ایتھے کھلونا نا تے راتی تاڈے ہاتھ آسمان دی طرف ہون تے صبح سنڈے نو آگے تسی مائک بھرنا ہے تے ایویں کہنا ہے رب خداوند بادشاہ ہے تسی کہنا ہے تے بادشاہ نے آ جانا ہاللیلویہ کیونکہ مسا یہ ہے مسا آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے مسا آپ کی زبان پر ہونا چاہیے مسا آپ کی آنکھوں میں ہونا چاہیے مسا آپ کے کپڑوں کے اندر بھی ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا پلوس خدا کا رسول تھا اور اس کے اندر اتنا زیادہ مسا تھا اتنی زیادہ انائٹنگ تھی کہ لوگ دور دراز سے آتے تھے جہاں پلوس جا نہیں پاتا تھا تو لوگ ایک روحان لے کے آتے تھے کیا لے کے آتے تھے
کیا لے کے آتے تھے؟ اس طرح کا کیا لے کے آتے تھے؟ رومال. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پالوس کھڑا ہے, خدا کا بندہ کھڑا ہے اور وہ جا نہیں سکتا. وہ کیا کرتے تھے کہ ایسے رومال اس کے باڈی پر لگاتے تھے اور اس رومال کو پکڑ کر لے چلے جاتے تھے. اگر تو کینسر کا مریض ہے, اگر تو لنگڑا ہے, اگر تو وہ بول نہیں سکتا, اگر تو وہ بہرا ہے, تو جس بیماری پر وہ مسا وہ رومال جا کر اس بیماری کے اوپر رکھتے تھے اور وہ بندہ تندرست ہو جاتا تھا. ایسا مسا آپ کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. ہاللیلویا. جیسے اتوں کوئی مسا ہے, پائی جاؤ شور, کٹی جاؤ ڈھولک, ماری جاؤ جو مرضی, کرا پتا, کوئی مسا نہیں دے. ایسے مسا نہیں آتا. آپ کو مسا لینے کے لیے علیشا کی طرح کیا ہونا پڑے گا؟ وفادار, تیار, انتظار کرنا پڑے گا کہ استاد نے جانا ہے تے چادر میں رودا دکنا. دیکھو چرچ خالی کیا ہے, انہوں نے لیا رودا دکنا, پھر بیلا بھی 25,000 ہی ہونا ہے. ہاں جی, پھر 70 لانی ہے, وہ گھر آندے آندے ہی ڈیڈ. کیوں؟ کمزوری ہے. ہم نے بارش کو آگے رکھ لیا, ہم نے گرمی کو آگے رکھ لیا, ہم نے دھوپ کو آگے رکھ لیا, ہم نے رشتوں کو آگے رکھ لیا, ہم نے بیٹوں بیٹیوں کو آگے رکھ لیا, ہم نے ماں باپ کو آگے رکھ لیا. یہ امیر ترین شخص ہے, نہ ماں آگے رکھی, نہ پیو آگے رکھیا, نہ انہوں پیسے دی بھوک سی, انہوں خدا دے مسے دی بھوک سی. کہ لے کے لیا جو مسا, تسی کیوں نہیں لے کے جا پائے؟ کہیں نہ کہیں تو ہمارے کے اندر کمی ہے. روح کا دگنا مسا ایسے نہیں ملے گا. ہمیں مسا لینے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا پڑے گا. لیکن کیسا مسا ہے؟ اس کی ہڈیوں کے اندر مسا تھا, اس کے کپڑوں کے اندر مسا تھا. آپ تو جوتا پہنتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں, بڑی بات بتانے کو بڑی پرانی بات ہے. پاسٹر انور فضل صاحب ایک میٹنگ پہ گئے, کافی پرانی بات ہے, اپنی بات نہیں بتا رہا. تو وہ آؤٹ آف دا کنٹری باہر تھے, خدمت کرنے کے لیے گئے. تو جب وہ اسٹیج پر گئے نا تو انہوں نے اپنا جوتا اتار دیا. اب جوتا اتار کے انہوں نے وہاں پہ سائڈ پر رکھا. اس جوتے سے تھوڑا سا پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس عورت کے اندر بدرو تھی, اس عورت کے اندر بیڈ اسپرٹ تھی. اور آپ یقین کریں, وہ عورت کی گواہی ہے, کوئی دعا نہیں کی گئی, کچھ نہیں وہاں پر ابھی کیا گیا. پاسٹر صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ بتاتی ہے کہ جیسے میرا ہاتھ پادری صاحب کی جوتی کو لگا ہے تو میں چیخنا شروع ہو گئی. مسا آپ کے اندر ڈلیور ہوتا ہے. جو کپڑے آپ نے پہنے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ کا مسا ہوتا ہے. لیکن مسا ہو گئے تھے, ایمی مسا نہیں ملتا. 4 دن دعاواں کر لیا, 4 دن کام چک لیا, تو پھر چلو اوہی کام, اوہی رسے, اوہی کام, اوہی طریقے, پھر مسا ہماری زندگی میں کام نہیں کرے گا. مجھے آج بھی یاد ہے, میں کچھ دن پہلے, کچھ مہینے پہلے فیصل آباد گیا. تو جب میں فیصل آباد گیا تو ہم سارے گھروں میں وزٹ کر رہے ہیں. ہم ایک گھر کے اندر گئے ہیں, ابھی میں وہاں پر جا کر بیٹھا ہوں. میرے ساتھ وہاں گیا فیصل آباد کی کچھ لوگ تھے, تو وہ باجی آئی اور مجھے کہتی, بھائی آپ کے لیے چائے بنائیں. میں نے کہا نہیں, ہمیں چائے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آئیں تو بس ہم کیا کریں, دعا کریں. میں نے کوئی اس پر ہاتھ نہیں رکھا, میں نے کوئی اس پر دعا نہیں کی. لیکن اگلے 3 منٹ کے بعد وہ عورت بیٹھے چیخے مارنا شروع ہو گئی. یاد رکھے, جب مسا آپ کے اندر ہوگا